حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 12 مقامات پر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام بچپن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے، یہی ان کی نشو نما ہوئی تھی۔ اسی لیے حضرت سارہ اور لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو سب سے پہلے تسلیم کر چکے تھے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، پس ایمان لایا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر لوط علیہ السلام، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے، میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ لوط علیہ السلام اور بی بی سائرہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے پھر بھی یہ دونوں ساتھ تھے۔ مصر میں ان دونوں کے پاس مال مویشی بہت تھے، اس لیے وہاں سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے جائیں اور وہاں خلق خدا کو وعظ اور تبلیغ کریں، اور حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے شرق اردن کے علاقہ سدوم اور آمور کو چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین حنیف کو تبلیغ کرتے رہیں۔ شہر سدوم اردن کی وہ جانب ہے جہاں بحر میت یا بحر لوط واقع ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سدوم اور آمور کی بستیاں آباد تھیں۔ پہلے یہ بستیاں تھیں، آج وہاں سمندر نظر آتا ہے۔ پہلے یہ خشک زمین پر شہر آباد تھے، اور یہ شہر پہلے اونچی جگہ تھے، لیکن جب قوم لوط علیہ السلام پر عذاب الہی آیا، زمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور سخت زلزلے اور بھونچال آئے، تو زمین سمندر سے 400 میٹر نیچے چلی گئی اور پانی اوپر چڑھ آیا۔ اس لیے اس کا نام بحر میت اور بحر لوط مشہور ہوا۔ اس گہرائی کے پانی میں اگر مچھلیاں وغیرہ چلی جائیں تو مر جاتی ہیں، ایسا زہریلا پانی ہے۔ قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام نے مصر سے آ کر شہر سدوم میں قیام کیا۔ دیکھا کہ یہاں کے باشندے خدا کی نافرمانی میں اس قدر مبتلا تھے کہ دنیا کی کوئی برائی بھی ایسی نہ تھی جو ان میں پائی نہ جاتی تھی۔ دنیا کی ہر قسم کی برائیوں کے علاوہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو عورتوں کے بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے، لڑکوں سے اختلاط رکھتے۔ دنیا کی کوئی قوم بھی ایسے عمل میں ملوث نہ ہوئی تھی۔ اسی قوم نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی تھی جس کا نام لواطت مشہور ہے۔ علی الاعلان یہ کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اور یاد کرو لوط علیہ السلام کا واقعہ جب اس نے اپنی قوم کو کہا، کیا تم نے ایسے فحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا، یہ کہ بلا شبہ تم عورتوں کے بجائے اپنی شہوتوں کو مردوں سے پورا کرتے ہو، بے شک تم حد سے گزرنے والے ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ باہر سے کوئی سوداگر کسی قسم کا کوئی مال لاتا تو ہر آدمی دیکھنے کے بہانے تھوڑا تھوڑا مال لے جاتا اور پھر واپس نہ دیتا۔ غرض یہ ہے کہ ہر قسم کے فسق و فجور ان میں موجود تھے۔ لوط علیہ السلام ہر قسم کی نصیحت کی اور گزشتہ قوموں کے واقعات سنائے، لیکن ان پر کسی بات نے اثر نہ کیا۔ قوم کا جواب، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے، لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ یعنی تانا اور مزاح سے کہتے کہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، ان کو ہمارے ساتھ کیا واسطہ ہے۔ اور سورہ عنکبوت میں ارشاد ہے، کیا تم لڑکوں سے خواہش پوری کرتے ہو اور راہ زنی کرتے ہو اور اپنی مجلس میں ناشائستہ اعمال کا ارتکاب کرتے ہو۔ اور سورہ شورى میں ہے، جھٹلایا قوم لوط نے پیغمبروں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے، میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں، امانت دار، بس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور تم سے اس نصیحت پر میں اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ پر ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مگر ان پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکالنے اور سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ ہر پیغمبر اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بدبختو، تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں، وہ خدا نے جائز طریقے سے تمہاری خواہشات کے لیے تمہاری رفیقہ حیات بنائی ہے، اس بدفعلی اور بد عملی سے باز آ جاؤ۔ مگر انہوں نے کہا، تم بڑے پاک باز بنتے ہو تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام سرکوششوں کا کچھ اثر نہ ہوا، اور قوم غصے میں آ کر کہنے لگی
کہ اے لوط تو اپنی نصیحتیں ختم کر، اگر ہمارے ان اعمال سے خدا ناراض ہوتا ہے تو جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہا ہے وہ عذاب لا کر دکھا۔ تو بار بار ہمیں ڈراتا رہتا ہے، اگر تو اپنی قوم میں سچا ہے تو پھر ہمارا اور تمہارا فیصلہ ہو جانا چاہیے، جیسا کہ ارشاد ہے